بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ بھی اسلام سے بے نیاز نہ رہا۔ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ ان کے خاندان کے ایک شخص نعیم بن عبداللہ بھی اسلام لے آئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی اسلام کی روشنی نہیں پھیلی تھی۔ ان کے کانوں میں جب یہ خبر پہنچی تو بہت غصے ہوئے۔ ان کے خاندان میں ایک کنیز مبینہ تھی، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسے بے تحاشا مارتے تھک جاتے تو کہتے ذرا دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ مبینہ کے علاوہ اور جس کو جی چاہتا اسے مارتے پیٹتے، لیکن اسلام کا نشہ جس پر چڑھ جاتا تھا کسی صورت نہیں اترتا تھا۔ آخر انہوں نے مجبور ہو کر فیصلہ کیا، کیوں نہ اسلام کے بانی کو ہی ختم کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ، تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے، انہیں غصے میں دیکھ کر بولے، خیر تو ہے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، محمد کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہارے بہنوئی اور بہن اسلام لا چکے ہیں۔ یہ خبر اور بھی سخت تھی۔ تلملا کر بولے، تو پھر پہلے انہی کا فیصلہ کرتا ہوں، یعنی پہلے ان کو قتل کرتا ہوں۔ فوراً بہن کے گھر میں پہنچے۔ وہ اس وقت قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ان کے آنے کی آہٹ پا کر وہ چپ ہو گئیں اور قرآن پاک کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز عمر فاروق کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا، یہ کیا آواز تھی؟ بہن نے کہا، کچھ نہیں۔ بولے، میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ یہ کہہ کر بہنوئی پر ٹوٹ پڑے۔ بہن انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ان کی بھی خبر لی، یعنی دونوں میاں بیوی کو خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اس حالت میں بھی انہوں نے یہی کہا، عمر تم کچھ بھی کر لو، اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے دل پر کچھ خاص اثر کیا اور بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ ان کے بدن سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی دکھ ہوا اور کہنے لگے، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ ان کی بہن فاطمہ نے قرآن کی اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو ایک ایک لفظ دل پر اثر کرتا چلا گیا، اور پھر اچانک پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے مکان میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہ مکان کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہنچ کر دستک دی، کیونکہ تلوار سامنے تھی۔ اس لیے صحابہ پریشان ہوئے کہ نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں، مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اس کو آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار سے ہی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم اندر رکھا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، بتاؤ عمر کس ارادے سے آیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باروب آواز نے ان پر کپ کپی طاری کر دی۔ نہایت ادب سے بولے، ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور تمام صحابہ نے مل کر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ ان کے ایمان لانے سے اسلام کی تاریخ کا نیا دور شروع ہوا۔ اس وقت تک 40-50 آدمی ایمان لا چکے تھے، تاہم مسلمان فرائض اعلانیہ ادا نہیں کرتے تھے۔ کعبے میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے ساتھ ہی اچانک یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اپنا اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے شروع میں انہیں بہت تنگ کیا، لیکن وہ برابر ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبے میں جا کر نماز ادا کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ آپ بازار گئے، راستے میں ایک عورت ملی، وہ کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرا خاوند ہلاک ہو گیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کے پاس نہ کوئی زمین ہے کہ اس کی آمدنی سے گزارا کر سکیں، اور نہ کوئی جانور ہے کہ اس کا دودھ پی سکیں، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے بھوکے نہ مر جائیں۔ میں خناف بن ایمن غفاری کی بیٹی ہوں، میرا باپ واقع حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کھڑے اس عورت کی بات سنتے رہے۔ جب اس نے اپنی بات ختم کر لی تو اسے اسی جگہ ٹھہرنے کے لیے کہا اور خود گھر آئے۔ گھر میں ایک اونٹ بنا تھا، اسے کھولا، اس پر کھانے پینے کی چیزوں سے بھری بوریاں لادیں اور اونٹ لے کر اسی جگہ آئے۔ اونٹ کی مہار اس عورت کے ہاتھ میں تھما کر بولے، یہ لے جاؤ، یہ تمہارے لیے کافی ہے، جب تک تمہارے پاس مال نہ آئے، یعنی مال غنیمت میں سے جب تک حصہ نہ ملے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے مچھلی لانے کے لیے کہا۔ وہ حکم کی تعمیل جلد پوری کرنے کے شوق میں اپنی اونٹنی کو بے تحاشا دوڑاتا ہوا لے گیا اور دوڑاتا ہوا لایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو اونٹنی پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اب میں یہ مچھلی نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اس اونٹنی کو میری وجہ سے اتنی تکلیف پہنچی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف علاقوں کے لوگوں سے وہاں کے حاکموں کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حمص کے لوگوں سے وہاں کے حاکم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے عرض کیا، ہمارا حاکم بہت اچھا ہے، لیکن ہم اس میں ایک برائی پاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک محل بنوا لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بگولا ہو گئے۔ اسی وقت قاصد روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ امیر کے محل پر پہنچتے ہی لکڑیاں جمع کر کے محل کے دروازے پر آگ لگا دے۔ لوگوں نے فوراً امیر کو اطلاع دی کہ ایک شخص لکڑیاں جمع کر کے دروازے پر آگ لگا رہا ہے۔ امیر نے کہا، لگانے دو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ہے۔ پھر حمص کے امیر خود قاصد کے پاس آئے اور امیر المومنین کا حکم پڑھ کر مدینے روانہ ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھتے ہی حکم دیا
اسے 3 دن تک دھوپ میں کھڑا رکھو۔ چنانچہ اسے 3 دن تک دھوپ میں کھڑا رکھا گیا۔ چوتھے روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے ساتھ ریگستان میں لے گئے، یہاں زکوٰۃ کے اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر کو پہننے کے لیے ایک کمبل دیا اور امیرانہ لباس اتروا لیا، پھر حکم دیا کہ ان تمام اونٹوں کو پانی پلاؤ۔ جب تمام اونٹوں کو پانی پلا چکے تو تھک کر چور ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تھک کیوں گئے ہو؟ پہلے بھی تو یہی کام کرتے تھے۔ اس نے عرض کی، یا امیر المومنین، اس کام کو چھوڑے ہوئے ایک مدت گزر گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر اسی لیے تم نے بالا خانہ بنوایا تھا اور مسلمانوں سے اونچے ہو کر سوتے تھے۔ اب اپنے عہدے پر واپس جاؤ، مگر آئندہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔